بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے زیادہ عام طور پر میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے ایک گھر کا ماحول انتہائی خراب ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، شیطان سب سے زیادہ خوش اس بات پر ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور وہ جھگڑے کے بعد ان کے درمیان جدائی کرا دے۔ سب سے بڑا شیطان اپنی فتح اس میں سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے جھگڑوں کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ اگر تم کبھی میاں بیوی کے جھگڑے کو دیکھو اور تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا اور جھگڑے کے نتیجے میں جدائی ہو جائے گی، گھر برباد ہو جائے گا، تو دونوں خاندانوں کو حکم یہ ہے کہ شوہر کے خاندان میں سے بھی ایک آدمی یعنی ثالث بن کر چلا جائے۔ ایک آدمی کو شوہر کے خاندان والے اپنا نمائندہ مقرر کر کے صلح کے لیے تیار کریں اور دوسری طرف بیوی کے خاندان والے اپنی طرف سے صلح کر کے اپنی طرف سے نمائندہ بنا کر ان دونوں کو بھیجیں اور جا کر وہ دونوں میاں بیوی کے باہمی اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور دیکھیں دونوں طرف کا نمائندہ دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک طرف کے لوگ بیٹھ جائیں اور وہ طرفداری کا مظاہرہ کریں، اس کے بجائے دونوں کے نمائندے ہوں، شوہر کے خاندان کا بھی ایک نمائندہ اور بیوی کے خاندان کا بھی ایک نمائندہ ہو اور وہ جا کر دونوں کی باتیں سنیں اور دیکھے کس کی غلطی ہے، کس کے اندر اصلاح کی ضرورت ہے، اس اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس میں یہ جملہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ دو حکم، یہ دونوں نمائندے اگر اصلاح چاہیں گے، دل سے چاہیں گے کہ ان کے درمیان صلح ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان موافقت پیدا فرمائیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک طرح سے واضح فرمایا کہ دونوں نیک نیتی سے بیٹھیں، یہ نہیں کہ شوہر کا جو نمائندہ ہے وہ ہمیشہ شوہر کی ہی طرفداری کرے، بیوی کی بات کو وہ ہمیشہ غلط ہی کہے، اور جو بیوی کا نمائندہ ہے وہ ہمیشہ بیوی کی حمایت لے اور شوہر کی بات کو ہمیشہ غلط کہے، بلکہ غیر جانبداری کے ساتھ کسی کی طرفداری کے بجائے اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ سب مومنوں کو حکم یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے خاطر انصاف کے علمبردار بنے اور اللہ کے گواہ بنے، طرفداری کسی کی نہ ہو، اللہ کی ہو۔ اللہ رب العزت کے گواہ بن کر وہ جذبات کو حق سمجھے اور اس کا اظہار کرے، جس بات کو باطل سمجھے اس بات کو باطل قرار دے۔ اور ایک جگہ فرمایا، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہو لیکن سچ بولو اور حق بات کہو، چاہے وہ حق بات کے نتیجے میں تمہارا اپنا نقصان ہو رہا ہو، لیکن انسان بہت ہلکا ہے، اس نقصان سے جو آخرت میں ناانصافی کا جو نقصان ہوگا اور دوسرا جو عذاب ہوگا، ان کی جو سزا ملے گی وہ یہ تھوڑے سے نقصان کے مقابلے بہت بہتر ہے۔ لہٰذا دونوں جب صلح کرائیں تو صلح کرانے میں اللہ سے ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ شوہر کی حمایت کر کے کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں یا بیوی کی حمایت کر کے کوئی ناجائز کام کر رہا ہوں، بلکہ اللہ سے ڈر کے یہ سمجھ کر کے
میں جو کچھ کام کرنے جا رہا ہوں مصالحت کا اس کے تمام باتوں کی جواب دہی مجھے اللہ رب العزت کو کرنی ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا جب اس طرح کریں گے تو اللہ رب العزت ان کے درمیان موافقت پیدا فرمائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے۔ تو یہ ایک طرح سے اللہ پاک نے وعدہ کر لیا ہے کہ اگر صلح چاہیں گے تو دونوں ایک کسی ایک کی حمایت مخالفت نہیں بلکہ اصلاح چاہیں گے تو اللہ رب العزت ان کے درمیان موافقت پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ لہٰذا صلح کا اصل طریقہ تو یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی بیچ میں پڑھ کر حق کے مطابق فیصلہ کرے اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرے۔ آج کل بھی ثالثی ہوتی ہے، باقاعدہ اجرت پر فیصلہ کرتے ہیں دونوں فریقوں سے، اور اس کے باوجود بعض اوقات جھگڑا ختم نہیں ہوتا۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔